دوران ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر ماحولیات ملک صاحب نے۔ مصدق ملک صاحب، ہم نے دیکھا ہے آپ کو آواز بلند کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے، جستجو کرتے ہوئے، یہ جو ایک نیا فینومینا ہے گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ، اور جو ہم نے نیپال میں دیکھا، تو ہمیں کتنا محتاط ہونے کی ضرورت ہے؟ کیا کر رہی ہے آپ کی وزارت؟ دیکھیے، ہمارے پاس ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا تھوڑا سا کرم ہوا ہے، اس مرتبہ مانسون کا موسم تقریباً گزر گیا ہے، اور ہمیں خطرات جو تھے وہ زیادہ ناردرن ایریاز میں تھے۔ اس وقت جو ہمارے ملک کی موسمیاتی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر پاکستان جو ہے، جو صدرن پاکستان یعنی جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، ان کے علاوہ باقی پاکستان کے اندر بارش قدرے کم ہوئی ہے۔ جہاں ہوئی ہے وہ سپوریڈک ہے، یعنی پریڈکٹیبل نہیں ہے، پریڈکٹیبل مانسون نہیں تھا۔ کسی جگہ پہ ایک دم سے بارش ہو گئی جس کی وجہ سے کچھ فلیش فلڈز آ گئے، مگر اگر آپ اوورآل رین فال دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں رین کم ہوئی ہے، پچھلے سال سے بارش کم ہوئی ہے پاکستان میں۔ لیکن ہمارے جو شمالی علاقے ہیں جیسے گلگت بلتستان ہے یا AJK ہے یا کسی حد تک خیبر پختونخوا ہے، ہمیں خطرات یہاں پہ لاحق تھے، کیونکہ یہاں پہ بارش کے بھی امکانات زیادہ تھے اور کسی حد تک بارش ہوئی بھی زیادہ، اور دوسرا جو ہمارے جو گلیشیئرز پگھلتے ہیں وہ بھی زیادہ تیزی سے پگھل رہے تھے، تو ہمیں وہاں پہ کچھ خطرات تھے، لیکن اللہ کا کرم ہوا، بعض جگہوں پہ فلیش فلڈز آئے۔ مبارک ہو، اس دفعہ کچھ نہیں ہوا، لیکن مصدق ملک صاحب، ہم آگے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس دفعہ نہیں ہوا، یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ جس تیزی سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، گلیشیائی جھیلوں کا بننا، ان کا پھٹنا اور آبادیوں کو متاثر کرنا بڑی تعداد میں، یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک نیا فینومینا ہے جیسے کلاؤڈ برسٹ ہے، اسی طرح یہ بھی ہے۔ ہم وزارت ماحولیات کیا کر رہی ہے اس تیزی سے بدلتی صورتحال؟ دیکھیے، دو اس کے جوابات ہیں۔ ایک تو وہ جواب ہے جو کسی حد تک غیر مؤثر ہے لیکن حقیقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے دنیا کے 3 ممالک ایسے ہیں جو تقریباً 60% کے قریب گرین ہاؤس گیسز ایمٹ کرتے ہیں، یعنی وہ والی گیسز جن کی وجہ سے درجہ حرارت دنیا کا بڑھتا ہے۔ ان 3 میں سے 2 ممالک جو ہیں وہ ہمارے ہمسائے میں ہیں، یعنی آپ یہ مان لیں کہ دنیا کی تقریباً 47% جو گرین ہاؤس گیسز ہیں، جن جگہوں پہ ہمارے گلیشیئرز ہیں، بالکل ان کے پہلو میں وہاں پہ یہ گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ ایمٹ ہوتی ہیں۔ اب کسی اور ملک کا کوئی ایسی گیسز کا ایمٹ کرنا انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے، اگر اس کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو ہمارا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اگرچہ یہ جواب ہے تو سچا، مگر یہ غیر مؤثر ہے۔ ہم کسی اور ملک کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ آپ اپنے گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشنز جو ہیں ان کو کم کریں، تاکہ کم از کم جو ایک تو اوورال دنیا کا ٹیمپریچر کم بڑھے، اور بالخصوص ہمارے ہمسائے میں جہاں پہ ٹیمپریچر بڑھتا ہے، جہاں پہ ہمارے گلیشیئرز ہیں، جس کی وجہ سے گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جھیل بنتی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جسے ہم گلوف کہتے ہیں، اور کبھی وہ اتنی بڑھ جائے اگر کہ وہ پہاڑوں کا سینہ چاک کر کے نکلے اور ایک مان لیں کہ ایک سمندر آسمان سے گرے نیچے کی بستیوں کے اوپر، اس طرح کے حالات پیدا نہ ہوں، تو ان میں سے کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں وہ میں اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو چیز ہمارے اختیار میں ہے اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ وہ بستیاں اور وہ آبادیاں جو اس جھیل کے راستے میں پڑتی ہیں، وہاں پہ ہم آبادیاں نہ بننے دیں، اور یہ ہوتا نہیں ہے۔ یہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ تمام معاملات اور یہ تمام طاقت جو ہے وہ علاقوں کو دے دی گئی ہے، صوبوں کو دے دی گئی ہے، یا اگر گلگت بلتستان ہے تو اسے دے دی گئی ہے، یا کشمیر AJK آزاد جموں کشمیر میں اس کو دے دی گئی ہے، یا خیبر پختونخوا کے علاقوں کو دے دی گئی ہے۔ تو یہ جس کو آپ فلڈ پلینز کہتے ہیں، یا وہ راستہ جن سے یہ جھیلیں پھٹ کر نکلتی ہیں، اگر اس راستے میں کوئی بھی آبادی ہو، آپ یہ مانیں کہ یہ تقریباً ایسا ہے، میں تھوڑا سا اس کے اندر پرووک کرنے کے لیے ایگزیجریشن کر رہا ہوں، یہ ایسا ہے کہ سمندر پھٹے اور آسمان سے سمندر نیچے ایک دم گر پڑے۔ بالکل آپ صحیح۔ تو جب سمندر نیچے آئے تو اس کے راستے میں
کوئی بھی آئے، پھر کتنا بڑا پتھر آئے، کوئی چٹان آئے، پھر وہ اس کو بہاتے ہوئے لے جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا اس میں۔ جی میں آپ کو ذرا اس کو تھوڑا سا اختصار سے بتاتا ہوں کہ آپ جس چیز کو پتھر اور چٹان کہہ رہے ہیں وہ ہوتا کیا ہے۔ آپ کا جتنا بڑا اسٹوڈیو ہے، اتنے بڑے بڑے پتھر، یعنی پہاڑ، ٹوٹا ہوا پہاڑ جو ہے وہ اس سائز کا جتنا بڑا آپ کا اسٹوڈیو ہے، وہ تنکے کی طرح بہتے چلے آتے ہیں، تنکے کی طرح آتے ہیں اور اڑتے چلے آتے ہیں۔ جس طرح آپ کنکر پھینکتے ہیں اور وہ باؤنس کرتا آتا ہے، اس طرح آپ کے اسٹوڈیو جتنے چٹانیں جو ہیں وہ باؤنس کرتی نیچے آتی ہیں۔ ایک مرتبہ میں جی بی میں تھا، تو ایک گھر تھا جو کلیپس کر چکا تھا، اور وہ تقریباً کوئی 200 فٹ اوپر تھا جھیل سے یا اس جگہ سے جہاں سے پانی بہتا تھا۔ تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا پانی 300 فٹ یا 200 فٹ اوپر آ گیا اور آپ کا مکان گر گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا جہالت کی بات کی ہے۔ ہوتا ایسے ہے کہ جب یہ پتھر وہاں سے اوپر سے آتے ہیں، یہ چٹانیں جو آپ کے اسٹوڈیو کے سائز کی ہیں یا آپ ایک بیڈ روم کے سائز کی چٹانیں ہوتی ہیں، تو ان کی تھر تھراہٹ سے زمین کانپنا شروع ہو جاتی، اور وہ جو 300 فٹ یا 200 فٹ اوپر مکان بنے ہوتے ہیں، ان کے نیچے، ان کی بنیادوں کے نیچے سے جو زمین ہے وہ نکل جاتی ہے اور وہ کلیپس کر جاتے ہیں۔ بالکل اس قسم کی تھر تھراہٹ ہوتی ہے جب یہ گلیشیئر پھٹتے ہیں یا یہ لیکس پھٹتی ہیں اور یہ چٹانیں نیچے آتی ہیں۔ اس وجہ سے سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ وہ غریب ترین لوگ جو ان جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں سے پانی کا بہاؤ ہے، ان کو نئی جگہوں پہ آباد کیا جائے۔ دوسرے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے ملک کے رئیس ترین لوگ اور طاقتور ترین لوگ ہیں، ان سب کے بڑے بڑے ریزورٹ جو ہیں وہ پانی کے کنارے پہ ہیں، بلکہ پانی کے اندر ہیں جناب۔ لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے پانی کے اندر ہیں مصدق صاحب، پانی کے کنارے ہونا تو وہ تو پانی کے اندر بنائے ہوئے راستے ہیں، بنائے ہوئے، جہاں دریا جگہ خالی کرتا ہے وہاں ہو جاتا ہے۔ چلیے میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو مصدق ملک صاحب آپ کو یہاں روکتے ہیں، آپ کی بات درست ہے، ہم ان فیکٹرز کی طرف آئیں گے جن کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں اور بہتر کر سکتے ہیں۔